محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السعید من وعظ بغیرہ، السعید نیک بخت آدمی، من وہ شخص ہے، وعظ جسے نصیحت کی گئی، بغیرہ غیر کے ذریعے۔ نیک بخت یعنی خوش قسمت وہ آدمی ہے جسے غیر کے ذریعے نصیحت کی گئی، جو غیر سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں خوش قسمت آدمی کی نشاندہی بیان کی گئی ہے کہ خوش قسمت وہ آدمی ہے جو کسی بھی چھوٹے یا بڑے کام کو سر انجام دینے سے پہلے دوسرے لوگوں کے انجام کو سامنے رکھ کر ہی کوئی کام شروع کرتا ہے یا اس سے باز رہتا ہے۔ اگر اس کام کا انجام ٹھیک اور درست ہو اور اس کے آخر میں کامیابی ہو تو پھر وہ اس قسم کے کام کو سر انجام دیتا ہے، اور اگر اس کا انجام غلط ہو، درست نہ ہو، اس کے آخر میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہو تو پھر وہ اس قسم کے کاموں سے باز رہتا ہے۔ مثلاً وہ کسی کے انجام بد کو دیکھ کر یہ سوچ کر اس طرح کے برے گناہوں اور گھاٹے کے کاموں سے باز رہتا ہے کہ کہیں میرا بھی ایسا ہی انجام نہ ہو جس طرح فلاں شخص کا ہوا، یا کسی کی کامیابی اور بہترین انجام کو دیکھ کر خود بھی اس قسم کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور اس طرح کے کاموں میں مصروف کار نظر آتا ہے کہ فلاں آدمی کی طرح میں بھی کامیابیاں سمیٹ لوں، جس طرح وہ اس قسم کے کام کر کے کامیابیاں اس نے حاصل کیے، میں بھی اس طرح کے کام کر کے کامیابیاں حاصل کر لوں، مجھے بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ملے۔ یا نیک بخت اور خوش قسمت وہ آدمی ہے جو کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے خود کو عقل کل نہیں سمجھتا، اپنے ہی عقل کے بل بوتے پر کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ دوسروں سے بھی نصیحت کی باتیں سن لیتا ہے، دوسروں کی نصیحت لیتا ہے، یعنی ان سے مشورہ طلب کرتا ہے، پھر جا کے کوئی کام شروع کرتا ہے۔ تو اس طرح کا آدمی بمشکل ناکام ہوتا ہے، اکثر کامیاب ہی رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی بلا سوچے سمجھے دیگر لوگوں کو مشغل راہ بنائے بغیر کوئی کام سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اکثر اپنے کیے پر پچھتاتا رہتا ہے اور بمشکل ہی اسے کامیابی ملتی ہے۔ لہٰذا نیک بختی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ دوسروں کے انجام کو سامنے رکھ کر ہی یا تجربہ کار لوگوں سے مشورہ طلب کر کے ہی کوئی کام شروع کر دینا چاہیے یا کسی کام سے باز رہنا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اب آئیے اس جملہ کی لغوی، نحوی اور صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ السعید من وعظ بغیرہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے غیر سے نصیحت حاصل کرے۔ صرفی و لغوی تحقیق۔ السعید نیک بخت، خوش نصیب۔ السعید اصل میں سعید بروزن فعیل کے وزن پر تھا۔ صیغہ صفت کا صیغہ ہے۔ صفت سے مراد وہ صیغہ ہے جو ذات مع الوصف پر دلالت کرے، یعنی ذات پر بھی دلالت کرے اور اس کے اندر جو صفت ہے اس پر بھی دلالت کرے، بمعنی مفعول کے معنی میں ہے۔
واحد مذکر ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمعو، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے صحیح ہے، سمع یسمعو باب سے ہے۔ السعید جو کہ اصل میں سعید تھا، جب اس پر الف لام داخل ہوا تو تنوین گر کر السعید ہو گیا، یہ تنوین گر کر السعید ہو گیا، اس کی جمع سعداء آتی ہے۔ السعادت اس کا مصدر ہے السعادت نیک بخت ہونا، اور صرف صغیر ہے سعیدہ یا سعدو، سعادتا فہو ساعد۔ وہ غذا نصیحت کی گئی اس ایک مرد کو، وہ غذا بر وزن فعیلا، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، ثلاثی مجرد، مثال واوی، اسباب ضرب یضربو، 6 اقسام میں سے مثال ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے مثال ہے، اور پھر مثال کی اقسام میں سے مثال واوی ہے، کیونکہ فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت وہ ہے، اگر فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا ہوتا تو پھر یہ مثال یائی ہوتا۔ باب ضرب یضربو سے ہے، اس کا مصدر ہے واعظاً واعظتاً نصیحت کرنا، اور صرف صغیر ہے واعظ یعظ واعظاً واعظتاً فہو واعظ۔ غیری سوائے، صیغہ ہے واحد اجوف یائی کا، 7 اقسام میں سے یہ اجوف ہے، اور پھر اجوف کی اقسام میں سے اجوف یائی ہے، کیونکہ یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا ہے، اگر عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت وہ ہوتا تو پھر یہ اجوف واوی ہوتا، اس کی جمع اغیار آتی ہے۔ نحوی تحقیق، السعید مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، دیکھیے دال پر جو پیش ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ السعید جو کہ اصل میں سعید تھا، جب اس پر الف لام داخل ہو گیا تو یہ معرفہ بن گیا، پہلے نکرہ تھا لیکن جب اس پر الف لام داخل ہوا تو یہ معرفہ بن گیا، اور معرفہ مبتدا ہوا کرتا ہے۔ من اسم موصول ہے اور وہ غذا فعل ماضی مجہول، اس میں ہوا ضمیر مستتر مرفوع محلاً ہے جو کہ نائب فاعل ہے وہ غذا کا، یہ ہوا جو کہ ضمیر مستتر مرفوع محلاً ہے، یہ وہ غذا کا نائب فاعل ہے جو کہ اسم موصول من کی طرف راجع ہے، اور بغیر ہی میں با جارہ ہے، اور غیر ہی میں غیر جو ہے یہ مجرور لفظاً مضاف ہے، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پر حرف جر با داخل ہوا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ جر پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مضاف اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہو ضمیر متصل ہے، اور آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ جب کوئی اسم اور اس کے ساتھ ضمیر متصل ایک ساتھ آئے تو وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے، اسم کو مضاف اور ضمیر کو مضاف الیہ بنائیں گے، اس وجہ سے یہاں پر غیر مضاف ہے اور اس کا ضمیر یعنی ہو یہ مضاف الیہ ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے اس وجہ سے یہ مضاف ہے، اور ہو ضمیر مجرور محلاً، مجرور تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنیات میں سے ہوتا ہے اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، لہذا اس کا اعراب بھی محلاً ہوگا، اور مضاف الیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل جب کسی فعل کے ساتھ جب کسی اسم کے ساتھ آئے تو وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے، تو چونکہ یہاں پر یہ غیر کے ساتھ متصل آیا ہے تو غیر کو مضاف اور اس کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ راجع بسوئے مبتدا، یہ مبتدا السعید کی طرف راجع ہے، مضاف یعنی غیر اور مضاف الیہ یعنی ہو ضمیر دونوں مل کر مجرور، یہ غیر مضاف اور ہو ضمیر دونوں مل کر مجرور، پھر با جارہ اور غیر ہی یہ دونوں مل کر متعلق ہوئے فعل و غذا کے ساتھ،
باجارا اور غیر ہی دونوں مل کر متعلق ہوئے فعل و غیظہ کے ساتھ۔ فعل و غیظہ اپنے نائب فاعل یعنی ہوا اور متعلق یعنی بغیر ہی سے مل کر مرفوع محلن جملہ فعلیہ خبریہ صلہ ہوا، خبریہ ہو کر صلہ ہوا اسم موصول من کا۔ یہ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے آگے خبر بننا ہے، اور محلن اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ بن رہا ہے، اور جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے، لہذا اس کا اعراب بھی محلن ہوگا۔ اور جملہ فعلیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا پہلا جز فعل و غیظہ ہے، اور جس جملہ کا پہلا جز فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور پھر یہ آگے صلہ ہوا اسم موصول من کا، اور پھر صلہ اور موصول مل کر، صلہ یعنی وغیظہ ہوا بغیر ہی اور موصول یعنی من مل کر یہ مرفوع معلن خبر ہوئی۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خبر ہے، اور محلن اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، اور جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے، لہذا اس کا اعراب بھی محلن ہوگا۔ پھر مبتدا اور خبر یعنی السعید اور من وغیظہ بغیر ہی دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مبتدا یعنی السعید اور خبر یعنی من وغیظہ بغیر ہی یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ: خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے غیر کے ذریعے یعنی اپنے سوا کے ذریعے نصیحت کی گئی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔